سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اچھا یہ بتائیے توحید کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی ہاں، توحید کی 3 بنیادی اور بڑی اقسام ہیں. جو ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، جیسے قرآن مجید نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ذات کے اعتبار سے جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یا بعض کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نور کا ایک جز قرار دیا اور نور من نور اللہ کی اصطلاح استعمال کی گئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا جز بنانا ہے، اللہ کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ شرک کہلاتا ہے. اور یہ جو جتنے اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں اور احکامات میں جتنی بھی شریک ہیں، یہ شرک اکبر کے دائرے میں آتے ہیں. یعنی جو بڑا شرک ہے وہ اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ تینوں جو توحید والی اقسام ہیں، ان تینوں میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اب ہم یہ اوصاف کسی اور کو دیں اور یہ کسی اور کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا سن سکتا ہے، جیسے یہاں سے ہم آواز لگائیں اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی تار نہیں، فون نہیں، ہم اس طرح ایسے ہی عقیدہ رکھیں. یہ فوق الاسباب سننا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، فوق الاسباب دیکھنا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. تو ہم فاصلے کے بھی محتاج ہیں جی، اپنی بات سننے کے لیے بھی اور اپنی بات سنانے کے لیے بھی. ہم مخصوص فاصلے کے محتاج ہیں، کان کے محتاج ہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین کا دیکھنا سننا سب فوق الاسباب ہے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اور تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین شریعت ساز ہے. حلال کرنا، حرام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے دائرہ اختیار میں ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیویوں کے کہنے پر انہوں نے سازش کی اور ان کی سازش کا شکار ہو کر آپ نے شہد سے متعلق کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اور کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تو گویا یہ شریعت سازی ہے، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ پاور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. گویا یہ بات یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ اتھارٹی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. بالکل، نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے. نبی ہمیں آگاہ ضرور کرتا ہے، یعنی جب اللہ سے وحی پاتا ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ دین کے معاملے میں تو تم میری وحی کے پابند ہو، کہ میرے حکم کے پابند ہو، میری اطاعت کے پابند ہو، لیکن دنیا کے معاملے میں انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے. تو وہاں جب آپ پہنچے تو مدینے میں ایک رواج تھا کہ وہ نر کھجوروں کے بیج لیتے اور مادہ کھجور کے اندر اس کو ڈال دیتے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا، خالی بیج ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کھجوریں بہت زیادہ پھل لاتی تھی، پھل زیادہ ہوتا تھا. جی. اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا جس طرح انسانوں میں رکھا ہے، جانوروں میں رکھا ہے، اسی طرح پودوں کے اندر بھی ایسا حساب ہے. جیسے یہ کھجور کی مثال ہے، اسی طرح کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناریل کے اندر بھی یہی چیز ہے. یعنی اگر ایک مادہ ہوتی ہے تو اس کے برابر میں اگر 3-4 مادہ پودے لگے ہوئے ہیں ناریل کے، اور اس کے ساتھ ایک نر پودا اس باغ میں ہو،
تو ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مادہ پھل زیادہ دیتی ہے، اور اگر نر وہاں سے کاٹ دیا جائے تو پھر مادہ سے وہ پھل حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح پپیتے کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر 10-12 مادہ پودے پپیتے کے ہیں تو اس میں ایک آدھ نر جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے، جو ہواؤں کے چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ مدینے میں جب صحابہ کرام ایسا کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح جو ہے ہمیں پھل زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تفعلوا کان خیر لکم، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے حق میں یہ بہتر ہو۔ اب انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ہم نہیں کرتے، ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کھجور سے منوں کے حساب سے پھل اتارتے تھے وہاں وہ کلو اور سیروں کے حساب سے وہ پھل اترا، یعنی پیداوار کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے پر عمل کیا اور یہاں ایسا ہو گیا۔ تو آپ نے یہاں دو باتیں فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا انتم عالم بامور دنیا، کہ تم اپنے دنیا کے معاملے جو ہے وہ بہتر جانو، تم دنیا دار ہو، تم دنیا کے معاملے جانتے ہو، دنیا کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا، تم زیادہ جانتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی حکم کروں تو اسے فوراً لے لیا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَائِ، جب میں اپنی رائے سے، یعنی ایک میری دو حیثیتیں ہیں، گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک میری حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میری حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے، یعنی آدم کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ جب ابن آدم ہونے کی حیثیت سے اگر میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو اس میں تمہیں اختیار ہے، ماننے کا بھی اور نہ ماننے کا بھی، اور جب میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں پھر تمہارا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر تمہیں ہر شکل میں اس کو ماننا ہی ہے۔ جس طرح کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، مغیث اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے، تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے پسند ہی نہیں، پہلے تو میں اس لیے رہ رہی تھی کہ میرا بس نہیں چلتا تھا، لونڈی تھی، ٹھیک ہے، اب مجھے اختیار ملا ہے تو میں تو، اب اس نے انکار کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغیث سارا دن روتا رہتا اور اس کے پیچھے بھاگتا رہتا اور بریرہ 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 جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر ترس آیا اور آپ نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بریرہ مغیث کی حالت دیکھو اور تم سے اتنا بہت پیار کرتا ہے، لہذا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی محبت کا جواب تمہیں بھی محبت سے دینا چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے یہ بتائیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اس نے یہی فرق پوچھا کیا بات کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے۔ آپ نے فرمایا حکم تو یہی ہے، تجھے اختیار ہے۔ کیا بات، لیکن ایک گھر کے بڑے فرد کی حیثیت سے اور مغیث کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا سا رحم اور ترس آتا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مغیث کی حالت پہ رحم کرو اور اس کا نکاح آپ قبول کر لو۔ تو نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پسند ہی نہیں ہے، تو یعنی زبردستی اس کے ساتھ رہوں گی تو وہ زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، یعنی جب دل نہ چاہ رہا ہو کسی چیز کا تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں کیا، فرمایا حکم تو یہی ہے، تجھے اختیار ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے دیے ہوئے اختیار سے فائدہ اٹھاتی ہوں، میں نہیں قبول کرتی۔ تو اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی ہی سے کرتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن نے کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جب بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، اپنی خواہش نفس سے آپ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں آپ ایک انسان ہیں، آپ جو بات کہیں اس میں کسی کو اختیار ہے، خاص کر جب آپ اختیار بھی دے دیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ یہ کریں یا وہ کریں تو اس پہ پھر اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آپ نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام بھی آپ بتا دیجیے۔ پہلی قسم آپ نے ذکر توحید فی الذات ہے، توحید فی الذات، ذات یعنی اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے، اللہ خدا کی جو ذات ہے اس ذات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کا بیٹا کوئی نہ ہو، اس کا باپ کوئی نہ ہو، اس کا بھائی کوئی نہ ہو، اس کا جز کوئی نہ ہو، اس کا حصہ کوئی نہ ہو، اس کا پارٹ کوئی نہ ہو،
یہ ذات پر یقین رکھنا کہ وہ ذاتی اعتبار سے وہ اکیلا ہے. اسے توحید الوہیت بھی اسی کو کہتے ہیں؟ وہ عبادت کے اندر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ عبادت کے اندر آتی ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی جب عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو یہ توحید جو ہے فی العبادات یہ الوہیت بھی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے الہ مانا ہے اور اللہ رب العالمین کو الہ مان کر آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں. تو اب جو ربوبیت والی بات ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات والی بات ہے، اس کو تو تقریباً کافر بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے. بہت سارے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اور ان کے نام بھی بچوں کے عبداللہ اور اس طرح کے نام ان کے اسلام سے پہلے بھی ان لوگوں کے نام ایسے تھے. اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی کئی مقام پر کہا کہ اگر اللہ کا تصور اللہ کا مسلمان تسلیم کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو الہ مانتا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی سجدہ کرتا ہے تو صرف اسی کو کرتا ہے، جھکتا ہے تو اسی کے آگے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو صرف اسی کے آگے. جیسا کہ اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آدمی پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اگر وہ اس ایک سجدے سے بچتا ہے. یعنی جب یک جائی نہیں ہوتا تو اللہ پھر اسے ہر جائی بنا دیتا ہے. وہ ہر جگہ پہ. اچھا یہ بتائیے کہ